السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان میں ان دنوں ایک بہت بحث چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس حوالے سے، اور اسی طرح پاکستان میں اقتصادی کونسل بنائی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے۔ اقتصادی کونسل میں ایک قادیانی رکن کو شامل کیا گیا ہے، آخر اسے کیوں شامل کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے قادیانیوں کی طرف سے کہ مسلمانوں کی طرف سے یا پاکستان کی حکومت کی طرف سے انہیں حقوق نہیں ملتے ہیں، تو کیا واقعی قادیانیوں کو پاکستان میں حقوق نہیں دیے جا رہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے، فون کال پہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، کراچی سے معروف معیشت دان ہیں اور تجربہ کار ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقتصادی کونسل کے حوالے سے کہ پہلے ماضی میں کس طرح سے اقتصادی کونسل کا قیام ہوا اور پاکستان کے معاشی مسائل اس وقت کیا ہیں اور کس طرح سے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ کیا جو 18 رکنی اقتصادی مشاورتی کونسل بنائی گئی ہے وہ کچھ ایسے نتائج یا کچھ ایسے مشورے دے پائے گی جس سے حکومت جس پر پالیسیز بنا سکے، اور پھر معاملات جو پاکستان کے اوپر جو گردشی قرضے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آج ہم بات کریں گے قادیانی کے حوالے سے، چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہوں گے۔ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمات بھی ہیں، اور اسی طرح فاق المدارس العربیہ کے ترجمان بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اور پہلے بھی چیزیں بنتی رہیں، لیکن جو اس وقت مسئلہ اٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ لچک نہیں دکھائی جا رہی کہ ایک قادیانی رکن کو شامل کیا گیا ہے کونسل کے اندر۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قادیانی کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دی جا سکتا، اس کو اس کونسل میں کیوں شامل کیا گیا؟ جب وہ ایک ماہر تجربہ کار ہیں تو ان سے ان کی خدمات سے استفادہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، نہ ہی اس اقتصادی کونسل سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو سانپ کا ڈسا ہوا ہوتا ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر پاکستان کے قیام سے پیچھے آپ چلے جائیں اور پاکستان کے قیام کے بعد کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں قادیانیوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کا مظاہرہ کیا، اور وہ ایسی غداری کی، ایسا ان کا کالا اور گھناؤنا کردار رہا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے، کہ جب ہم اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں فکر لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آج اگر عاطف میاں کو اس کونسل میں شامل کیا گیا تو یہ صرف ایک ٹیسٹ کیس نہ ہو، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک رکن کو شامل کر لیا گیا، بلکہ یہ کسی بڑے منصوبے اور کسی بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اور یہ لگتا ہے بظاہر کہ عاطف میاں کو اقتصادی کونسل میں شامل کر کے مسلمانوں کے، پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں، ان کا جو ریئیکشن ہے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر یہ لگے گا کہ پاکستانی حکومت اس پر سٹینڈ لینے میں کامیاب ہو گئی تو اس کو مزید احکامات آئیں گے، مزید جو مقاصد ہیں قادیانیت کے حوالے سے عالمی طاغوتی قوتوں کے، وہ ان کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے آپ نے جو تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ بہت زیادہ پاکستان کے مخالف گئے قادیانی، مثلاً کیا؟ اس میں آپ سب سے پہلی چیز یہ لے لیں کہ پاکستان اور ہندوستان کا، ہمارے بر صغیر کا جو سب سے برننگ ایشو ہے، جو سب سے خطرناک معاملہ ہے، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر ہماری 2 جنگیں ہو چکی، کشمیر کے مسئلے پر ہمارے اس خطے میں کتنے زیادہ مسائل ہوئے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ قادیانیوں کا پیدا کردہ ہے۔ اب یہ عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں، یا ایسے نوجوان کو یا آج کی نسل کے اس آدمی کو کہ جس کے سامنے قادیانی سازشیں اور ریشہ دوانیاں پورے طور پر واضح نہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ مسئلہ کشمیر کی جڑ قادیانیوں کے ساتھ کیسے ملتی ہے۔ دیکھیں گرداسپور کا جو ضلع ہے، جب کمیشن بنا تقسیم ہند کا، بر صغیر کی تقسیم کی بات ہوئی، اس وقت پاکستان کا جو وزیر خارجہ تھا وہ ظفر اللہ قادیانی تھا، اور ظفر اللہ قادیانی کے سامنے ایک چیز تھی جو پاکستان کا
مسلم لیگ کا موقف ہے، قائد اعظم کا جو موقف ہے۔ دوسری چیز تھی جو اس کی جماعت نے، مرزا بشیر الدین نے جو لائن اس کو دی ہوئی تھی، اب اگر وہ پاکستان کا خیر خواہ ہوتا، اگر وہ قائد اعظم کا حامی ہوتا تو وہ قائد اعظم کی بات کرتا، وہ پاکستان کی بات کرتا، لیکن ظفر اللہ خان نے بشیر الدین کی بات کی، جو قادیانی جماعت کی لائن تھی وہ اختیار کی، اور وہ لائن یہ اختیار کی کہ دیکھیں اس وقت جس خطے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ گرداسپور کے اندر چونکہ قادیان آتا ہے، اس قادیان کے اندر مرزائی تھے، قادیانی تھے، اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ ان کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو ان کے بارے میں اگر پاکستان اور مسلم لیگ کے موقف کی تائید ہوتی تو یہ حصہ سارا پاکستان میں شامل ہو جاتا اور کشمیر کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس وقت پاکستان کے ساتھ چونکہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پاکستان کے بارے میں قادیانیوں کا موقف یہ ہے کہ ہم نے مجبوری کے عالم میں اس تقسیم کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ پاکستان کو ہندوستان کا حصہ بنائیں، اور یہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ صرف ان کا سیاسی نظریہ نہیں بلکہ ان کا مذہبی اور دینی عقیدہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ سے ہندوستان کی غلامی میں دیں گے۔ اب اس بنیاد پر انہوں نے پہلے دن سے یہ غلط اینٹ رکھی، اور پاکستان کا سرکاری طور پر وزیر خارجہ ہونے والا جو شخص ہے ظفر اللہ خان، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جی قائد اعظم اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ ان کی جیب میں کھوٹے سکے تھے۔ اس کھوٹے سکے کی جب آپ بات کریں گے تو پہلا کھوٹا سکہ وہ ظفر اللہ قادیانی تھا۔ اس نے یہ کام کیا کہ پاکستان کی لائن کو چھوڑ کر، مسلم لیگ کی لائن کو چھوڑ کر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لائن کو چھوڑ کر، اس نے اس وقت میں قادیانیت کی لائن کو، مرزا بشیر الدین کی لائن کو اپنایا، اور اس کے اپنانے کے نتیجے میں گرداسپور کا ضلع اور وہ پورا خطہ جب انڈیا کی گود میں گیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ظفر اللہ نے بے شمار چیزیں کی، لیکن ایک چیز کو آپ سامنے رکھ لیں کہ قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑا۔ اب جو آدمی جس نے پاکستان بنایا، جس نے ظفر اللہ کو اتنی عزت دی کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ اس کو بنا رہا ہے، اس کی قائد اعظم سے وابستگی کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس کی نماز جنازہ میں وہ شریک نہیں ہو رہا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کسی کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ کہہ لیں یا مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ کہہ لیں، میں قائد اعظم کی جنازہ میں اس لیے شریک نہیں ہوا۔ اب یہ تو اس دور کی بات ہے جب قادیانیوں کو پاکستانی اسمبلی نے غیر مسلم نہیں قرار دیا تھا، یہ تو 1974 کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کو کیا تکلیف تھی کہ انہوں نے قائد اعظم کے جنازہ میں شرکت کرنا گوارا نہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قادیانی لٹریچر اٹھا کر دیکھیں، اس میں مسلمانوں کے بارے میں جو نظریات ہیں، جو باتیں میں اس وقت ٹی وی پروگرام پر بیٹھ کر آپ کے سامنے، یا جب یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ میری بات سنیں گے، ان چیزوں اور حوالوں کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا کہ جتنا ان کا مسلمانوں کے بارے میں منفی ذہن ہے، منفی سوچ ہے، منفی لٹریچر ہے، گالیاں ہیں، جو جملے ہیں، جو غیر پارلیمانی الفاظ اور کلمات ہیں۔ آج بدقسمتی سے جو مسلمان بعض ایسے ناسمجھ ہیں کہ جو اس پورے پس منظر سے واقف نہیں، اور وہ بس اوقات نادانی میں، ناسمجھی میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑا، تو انہیں کم از کم قادیانیوں کے اپنے بارے میں یہ جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کو ضرور پڑھنا اور جاننا چاہیے۔ لیکن اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اب جب عمران خان ایک نیا پاکستان بنانے کا جذبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر آج بھی ان کی جیب میں بھی کھوٹے سکے عاطف میاں جیسے آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اور اسلام کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، پاکستانی قوم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ یہ تو چلے بعد کی بات ہے، عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ کھوٹے سکے آج عمران خان کی جیب میں بھی ہیں، اور ان کھوٹے سکوں میں قادیانی بھی آ جاتے ہیں، اور یہ آتے کیسے ہیں؟ اس سے پہلے اگر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ظفر اللہ جو قادیانی تھے وزیر خارجہ اس زمانے میں، ان کو اتنا آگے آنے کا موقع کیسے ملا؟ کہ کیا ان کے پیچھے پوری ایک جماعت تھی، لابی تھی، جنہوں نے جان بوجھ کر اس کو قائد اعظم کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھائی آپ نے یہ عہدہ حاصل ہی کرنا ہے؟ کیسے وہ کھوٹے سے قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی نے خود کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ جس جماعت کو، جس گروہ کو، یہ ایک جاسوسوں کا، یہ ابن الوقت اور غدار لوگوں کا ایک ایسا گروہ تھا جس کو انگریز نے بنایا، خود اس کو تشکیل دیا۔ کیوں؟ جب انگریز نے نوشتہ دیوار پڑھا کہ ہمیں اس خطے سے آخر میں جانا ہے،
تو جانے کے لیے انہوں نے یہاں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف چیزیں کی. ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے یہاں اپنا ایک پودا کاشت کیا، جسے مرزا غلام احمد قادیانی نے اعتراف کیا کہ یہ میرا خود کاشتہ پودا ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت میں الماریاں بھری ہیں کتابوں کی لکھ کر. اور اس کے گویا کہ یہ جو قادیانیت کا فتنہ کھڑا کیا گیا، یہ دراصل انگریز کے مقاصد اور مفادات کے تحفظ کے لیے. ظاہر ہے کہ جو غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آقاؤں کی غلامی کرتے ہیں، ان کی چاکری کرتے ہیں، اور یہاں بر صغیر کے اندر اس غلامانہ ذہنیت رکھنے والے جو قادیانی ہیں انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو ایسے موقعوں پر اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہیں لائن پر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وصال اردو سے مخاطب ہیں. آج ہم بات کریں اقتصادی کونسل کے حوالے سے، پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے حوالے سے جو نئی اقتصادی کونسل بنائی گئی ہے، اس سے کیا نتائج اور کیا فوائد مل سکتے ہیں پاکستان کو؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیے، ایسا ہے کہ جو حکومت نے اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے، جی ماضی میں بھی مختلف حکومتیں اسی قسم کی کمیٹیاں بناتی رہی ہیں، اور کچھ لوگ جو ماضی میں ان کمیٹیوں میں تھے وہ آج بھی مختلف حکومتوں کے دور میں تھے اور آج بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. تو جو بنیادی نقطہ ہے، بنیادی وہ یہ ہے کہ ایڈوائزری کمیٹی جیسا کہ اس کا نام ہے، مشورہ دے سکتے ہیں وہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور حکومت کوئی پابندی اس بات کی نہیں ہوتی کہ ان کے مشورے پر عمل کرے گی. تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو بنی تھی اس میں انہوں نے جو مشورے دیے وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں تھے، مؤثر نہیں تھے، لیپا پوچھی زیادہ تھی، مگر ان پر بھی عمل نہیں ہوا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہی چیز اب مجھے ہوتی نظر آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں اور جو خطرات درپیش ہیں، حکومت کو بھی پتہ ہے، مختلف ماہرین کو بھی پتہ ہے، اور ہماری وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی کمیشن کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا قانون سازی کرنی ہے. نمبر ایک، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں نے کیا کیا منظوری دینی ہے، وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے کیا کیا فیصلے کرنے ہیں بنیادی نوعیت کے. مشترکہ مفادات کونسل جو ہماری کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، انہوں نے کیا بنیادی نوعیت کے فیصلے کرنے ہیں. اگر وہ صحیح اور مؤثر فیصلے کر لیں تو پھر آگے انتظام آتا ہے کہ اس میں وہ پھول پتیاں اور اس کو افیکٹو اور اس کو فائن ٹیوننگ کر لیں. لیکن اگر وہ فیصلے وہ کرتے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ پاکستان میں میں اگر پوری ذمہ داری سے بتاؤں تو کئی دہائیوں سے یہی باتیں ہوتی رہی ہیں اور IMF بھی کہتا رہا ہے، مگر کبھی اس پر عمل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ممبران پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلی ہیں، حکومت میں جو لوگ آتے ہیں وہ ان کے مفادات متاثر ہوتے ہیں، تو وہ سیاسی نعرے تو لگاتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے. تو وہی مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ایک بنیادی چیز میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے مدینے کے طرز پر. اب دیکھیں نا، اگر اس میں پیش رفت بھی ہو جائے، 10% بھی ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عالم دین، کیا کوئی اسلامی بینکاری کا اسلامی نظام معیشت کو سمجھنے والا اس میں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے نظام کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں قرآن نے جو کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ اکٹھی کریں، اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کرنی ہے. سودی نظام کو چھوڑ کے ایک اسلامی نظام کرنا ہے. 700 سے زیادہ قوانین ہیں جو غیر اسلامی ہیں. تو اگر آپ نے کوئی ایسا عالم دین، ماہر قانون شامل ہی نہیں کیا جو اسلامی بینکاری، اسلامی معیشت سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں تو پھول پتی کی ہو گئی. اس میں تو مجھے قطعی کوئی شبہ نہیں ہے. مگر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوٹی ہوئی دولت باہر سے لانا ایک مسئلہ ہے، دوسرا ہے سرمایہ کے فرار کو روکنا. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ سرمایہ جو یہاں سے فرار ہو رہا ہے وہ 1.5 ارب یا 2 ارب ڈالر مہینے کا ہے. اس کے لیے سب کو پتا ہے کہ کیا قانون بنانے ہیں، اور وہ قانون اگر بن جاتے ہیں تو اس کا بڑا حصہ جو ہے روکا جا سکتا ہے. مگر ابھی تک ہمیں کوئی اس چیز کا اشارہ نہیں ملا. وہ آئیڈینٹیفائی ہے کہ کیا کرنے ہیں کہ ڈالر اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر کے باہر بھیجنے کی پابندی لگا دیں، ہوائی ہنڈی کے ذریعے کالے دھن کو سفید ہونا ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4). اسی طرح سے لوٹی ہوئی دولت کو محفوظ جنت فراہم کرنا ہے، DC ریٹ. تو ان چیزوں پہ کالے دھن کو سفید ہونے سے روکنا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس بھی نہیں لگاتے، صرف یہ بات کرتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت باہر سے آئے گی تو وہ تو بخشا باہر لگ جائیں گے. سمندردار پاکستانی بھی میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے یورپ میں بہت زیادہ دیکھا ہے، وہ حکومت پاکستان کو قرضہ تو دے دیں گے مہنگی شرح سود پر، جس کو بانڈ یا سکوک، ہمیں ڈالر تو مل جائیں گے قرضے کی شکل میں، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ ابھی سرمایہ کاری پاکستان میں کر لیں گے، اس کا امکان نہیں ہے. تو
سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل کہاں ہیں؟ آپ نے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگانا ہے، زراعت پہ لگانا ہے، پراپرٹی پہ لگانا ہے، معیشت کو دستاویزی بنانا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اور جو ملکی اثاثے ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بیرونی جو اثاثے ہیں ان کی تفصیلات ہم اکٹھی کریں گے پہلے مرحلے پر، پھر دوسرے مرحلے پر اس کی وصولی. لیکن جو لوٹی ہوئی دولت ملک میں ہے اس کی تفصیلات تو آپ کے پاس ہیں. تو آپ احتیاط کو کیوں نہیں کہتے کہ کمپیوٹر پر ڈال دیں تو 1500 ارب روپے آپ کو 4 مہینے میں مل جائے گا. مگر اس میں لوگ چیل جائیں گے. طاقتور طبقے ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، وہ یہ نہیں کرنے دیں گے. وہ کہتے ہیں جی بیرونی دولت رکھو تاکہ وہ آنی تو ہے نہیں فی الحال، تو ہمارا کام چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے. یہ جو ایڈوائزری کونسل ہے اس کا یہ ہوگا کہ اس کو فائن ٹیون کرے. لیکن اگر بنیادی اصلاحات ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے جو میں نے دیکھا ہے، مجھے کوئی امکان اس کی بہت زیادہ بہتری کا نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے اور نہ وہ کوئی ایسا افیکٹو دیں گے کہ جو میرٹ اپنے آن دیئر اون رائٹ تو آئی نہیں، حکومت نے نامنیٹ کیا ہے تو وہی باتیں کہیں گے جو حکومت سننا چاہتی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ اقتصادی کونسل کی پہلے تو اتنی مؤثر ان کی کوئی کارگزاری یا کارکردگی نہیں دیکھی گئی اور اب کسی حد تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نتائج نکلیں گے. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ایسے لوگوں کو شامل نہیں کیے گئے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک ہونے کے ناطے ظاہر سی بات ہے اسلام کا معاشی نظام بھی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، اسلامی بینکاری کے حوالے سے، تو ایسے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا. تو یہ یقیناً ایک یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے رکن جو اقتصادی کونسل ہے اس کے اندر ایک قادیانی جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت نظریہ اسلام کی خاطر جو ملک بنا ہے اس کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو قومی المیہ ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو مذہب کو سمجھتے ہیں ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ وہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ پاناما کے کیس میں تو وہ صبح صبح پریڈ کرتے ہوئے جایا کرتے تھے. پاناما کے کیس میں آپ کو پتہ سب جایا کرتے تھے. لیکن جہاں سودی نظام کے خاتمے کی بات ہے، جہاں ختم نبوت جو کہ ہماری جو ہے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اسلام ہی نہیں ہو سکتا. تو کتنی دلیری کے ساتھ، اور ہمارے حکمرانوں کو پتا تھا کہ یہ صاحب جن کو نامنیٹ کیا گیا ہے کوئی خفیہ نہیں ہے، وہ اخباروں میں ان کی کارکردگی آتی رہی تھی اور کوئی بہت زیادہ قابل بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں چلو قابلیت کی وجہ سے لے لیا. تو یہ وہ سوچ ہے، آمرانہ سوچ، اور یہ وہ سوچ ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے یہ کہنے کے لیے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مجھے بہتری کا امکان نظر نہیں آتا. اور بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کی، ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کی، ہماری شرعی عدالتوں کی. وہ بات تو کریں کہ بھائی یہ تو بنیادی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے آئین کا حصہ ہے، آئین میں واضح طور پر لکھا گیا ہے. تو وہ جو کر لیا تو سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کو سی او موٹو نوٹس لے لیتی؟ تو جو ہماری شریعت بینچ ہے اس کو بھی قانون میں جو ہے از خود نوٹس لینے کی اجازت ہے، اور علماء کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سے میں بہت ہی افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا اس طریقے سے. ایک تو آپ سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، آپ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، مدینے کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی پالیسی جو مجھے نظر آ رہی ہے ٹیکسیشن کی میں نے دیکھی ہے، کوئی چیز اسلام سے مطابقت ہے ہی نہیں. 700 جو قوانین ہے، 700 سے زیادہ وہ غیر اسلامی ہے. پھر آپ نے عقیدے کی بات کر لی، ختم نبوت کی بات کر لی، اس پر تو ہمارا اس کا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم نے ہوش نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ سودی نظام جو ہے وہ اس صدی کے آخر تک رہے گا اور یہ ختم نبوت کا جالا ہے. اور قوم نے بے عزتی، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے غضب نازل نہ ہو جائے. کیونکہ سود کو اللہ نے واضح طور پر کہا ہے، اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ، وہ ہماری شرعی عدالت 16 سال کے لیے بیٹھی ہے. اب یہ دوسرا ڈرامہ آ گیا تو کیا ہماری یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اسلام میں صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں، یا ہم اس معاملے میں اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرتے ہوئے اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے تو اس پوری چیز میں جو ہے خوف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ ہمارے قرآنوں کو بھی سمجھے کہ اگر وہ اقتدار بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں نقصان ہوگا ان کا. اس فیصلے کو بدلیں اور کچھ علماء کو شامل کریں اور اس انصاف کو نکالیں. اور اسلام میں ٹیکسیشن کا نظام تو اسلام کا بنیادی عدل ہے، تو ہمارا تو پورا نظام ہی جو ہے عدل کے خلاف ہے. تو یہ کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ڈرامہ ہے؟ قرضوں کی معیشت اپنا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، بے تحاشا قرضے لے رہے ہیں. تو سودی نظام میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنا فضا کر دیا. اس صدی کے آخر تک پاکستان میں سودی نظام پھلے گا پھولے گا. حالانکہ ہمارے آئین میں 38F آئین میں کہا گیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ربا کا جتنی جلدی خاتمہ ہو
تو جو شریعت عدالت والے تنخواہ لے رہے ہیں وہ بھی فیصلے نہیں کرتے اور پارلیمنٹ بھی نہیں کرتی، تو کیوں نہیں ہماری پارلیمنٹ جو ہے اس میں یہ آتا کہ ربا کا قانون پاس کریں، وہاں سے لے لیں. تو یہ وہ چیز ہے جس سے مجھے بڑا خوف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. بہت زبردست گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان بنا تو اسلام کی بنیاد پر ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے، لیکن بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں جو ربا ہے، سود ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا. ہماری معیشت سودی نظام پر قائم ہے. عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک طرف عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کو شامل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوئی لاہے عمل بھی نہیں دیا جا رہا، اور کوئی اس طرف توجہ بھی نہیں کی جا رہی ہے. تو اسی حوالے سے ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب. جی مولانا صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی اور آپ بھی بات کر رہے تھے قادیانیوں کے حوالے سے، کس طرح سے وہ پاکستان کے غدار ہیں، یا پاکستان کے حوالے سے ان کی بہت ساری ایسی سرگرمیاں رہی ہیں جس سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. جی بس میں تو وہیں سے بات شروع کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ اس وقت عمران خان نئے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، خلافت راشدہ کا حوالہ دیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم وہ اپنے جلسوں میں پڑھتے کہتے رہے. لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ عملی طور پر وہ کھوٹے سکے جمع کر کے وہ بظاہر ان کا جو اقدامات ہیں وہ اقدامات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں فکر مندی ہے. ہم عمران خان کی خیر خواہی میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا غلط فیصلہ نہ کریں کہ جس فیصلے کی وجہ کے جو اثرات ہیں وہ منفی پڑیں. اب آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کا جو معاملہ ہے، آج تک پاکستان نے آئینی طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. ہر جگہ پہ یہ شور اٹھتا ہے کہ جی وہ فلاں ہندو ہے، فلاں سکھ ہے، فلاں کا یہ کردار رہا، جسٹس بھگوان داس تھے. بالکل تھے، اور تاریخ میں جب بھی غیر مسلم اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کوئی لوگ بھی یہاں پر آئے تو کبھی بھی ایسی مزاحمت یا احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، وہ پاکستانی شہری ہیں اپنی شناخت کے اعتبار، اپنی شناخت کے ساتھ، اور ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. وہ جس منصب پر جانا چاہیں وہ ضرور جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے. آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ قادیانیوں نے اقلیتی نشست پر اپنے آپ کو منتخب کروایا ہو، الیکشن لڑاؤ، کسی جگہ کوئی ایم این اے قادیانی جیت کر آیا ہو. تو آج قادیانی ہمت کریں، اپنے آپ کو اقلیتوں کی نشست میں جیسے دوسری اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے وہ بھی آئیں، منتخب ہو کر آئیں، اور آ کر وہ وزیر خزانہ بنے، وہ جو مرضی بنے. اس سے یہ ہو جائے گا کہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کس حیثیت سے آ رہے ہیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور چھپاتے کیوں ہیں؟ دھوکہ دے کر چھپاتے ہیں. اور اس کے لیے یہ مثال دی حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی ہے وہ شراب بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شراب بیچ رہا ہوں. ایک آدمی ہے وہ خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہوں. یہ بھی مجرم ہے، لیکن یہ چھوٹا مجرم ہے اس کے مقابلے میں کہ جو بیچ تو شراب رہا ہے لیکن لیبل اس کے اوپر آب زمزم کا لگاتا ہے. بیچ تو وہ خنزیر کا گوشت رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں، یا جیسے آپ نے سنا ہوگا گدھے کا گوشت بیچ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں گائے یا بھینس کا گوشت بیچ رہا ہوں. تو یہ ڈبل جرم ہے. تو قادیانیوں کا مسئلہ چونکہ زندیق ہونے کے ناطے اور شرعی طور پر جو اصطلاحات ہیں ان کے ناطے یہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے کی وجہ سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنی اصلیت کو چھپاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ساری کی ساری خرابی کی جو جڑ ہے وہ خرابی کی جڑ یہ ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس بنیاد کو نہیں سمجھتے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو نسل آج کی نوجوان ہوئی، ایسے لوگ جو اس پچھلی 2-3 دہائیوں میں وہ پلے بڑے، ان کے سامنے وہ سارا پس منظر نہیں کہ قادیانیوں کے جرائم کیا ہیں، ان کے مظالم کیا تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی. یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ قادیانیت کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، ان کے حوالے سے جو تاریخ ہے، اس تاریخ سے نوجوان نسل کو روشناس کروایا جائے. اور اس حوالے سے بحیثیت مجموعی جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ مذہبی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے. ہوا کیا؟ مذہبی جماعتوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جی فلاں تنظیم والوں کا مسئلہ ہے جو ختم نبوت کے نام پہ قائم ہوئی، فلاں کا مسئلہ ہے. تو اس ایک تنظیم یا جماعت نے تو کسی درجے میں کیا، لیکن بحیثیت مجموعی عوام میں شعور اجاگر نہیں ہو سکا. اور اس شعور اجاگر نہ ہو سکنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اس فتنے کی سنگینی سے آگاہی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے پولیو کے قطرے ہر بچے کو پلاتے ہیں، ابھی یہاں سعودیہ میں آئیں تو ایئرپورٹ پہ ہر ایک بڑے کو بھی پلاتے ہیں. کیوں پلاتے ہیں؟ تاکہ پولیو کے جراثیم سے ہر ایک کو محفوظ کیا جائے.
تو ایسے ہی ایمان کے تحفظ کے لیے ہر بچے اور بڑے کو، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ قادیانیت کا فتنہ کیا ہے، دینی اعتبار سے کیا ہے، شرعی اعتبار سے کیا ہے، سیاسی اعتبار سے کیا ہے، اور اس پر بہت زیادہ کام ہوا. جیسے صاحبزادہ طارق محمود صاحب تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، جن کے والد مولانا تاج محمود صاحب 1974 کی تحریک ختم نبوت کا نقطہ آغاز جو ثابت ہوئے، انہوں نے ایک بہت اچھی بڑی جامع کتاب لکھی. لیکن اب چونکہ نوجوان نسل کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، اس طرح بڑی تعداد میں لٹریچر موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح یہ جو اس وقت کا یہ جو منظرنامہ بنا ہے، اس منظرنامے کو ہم صرف اس نقطے کی بنیاد پر نہیں دیکھ سکتے کہ جی ایک اقتصادی کونسل بنی اور اس میں 18 ممبر آئے اور ایک ممبر کو اٹھا کے رکھ لیا. آپ ذرا تھوڑا سا قریبی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ پچھلی حکومت میں جب حلف نامے کا مسئلہ آیا تو اس حلف نامے کے مسئلے میں یہی پی ٹی آئی کی حکومت، یہی لوگ، یہ یوں لگتا تھا، اور ان میں سے ان کے بعض اتحادی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری الیکشن کمپین مجاہد ختم نبوت بن کے چلائی. شیخ رشید صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے. تو نام آپ نے مجاہد ختم نبوت قرار دیا، آپ نے نون لیگ کا جرم سب سے بڑا یہ قرار دیا کہ انہوں نے حلف نامے میں گڑبڑ کی. آپ اس انداز سے آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ جیسے آپ آئین پاکستان کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوں، اور پھر آتے ہی آپ نے یہ کر لیا. اور پھر سب سے بڑی المیہ والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عاطف میاں کا نام دھرنے میں لیا. جب انہوں نے دھرنے میں 2014 میں عاطف میاں کا نام لیا تو اس پر سوال اٹھا کہ وہ مرزائی ہے، اس کا نام آپ نے کیسے لے لیا؟ تو عمران خان صاحب نے وضاحت کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ یہ ماہر معیشت ہے تو میں نے اسے اس کا نام لے لیا. تو جب آپ کو اس وقت پتہ نہیں تھا، جب آپ کو پتہ چل گیا تو آج آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، اور یہ پری پلاننگ ہے، ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے. اور یہ صرف عاطف میاں کا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر قادیانیت کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ، جو لوگ اندر کی خبریں سمجھنے جاننے والے ہیں اور جو لوگ پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کے عزائم اور مقاصد پر نظر رکھنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ دو چیزیں آج دشمن کا ہدف ہیں. بالکل. اور اس کے لیے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنی منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جس کو یار لوگ بہت سادہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے ایک رکن ہے اس کو بنا لیا تو کیا ہو گیا. نہیں، یہ ایک رکن نہیں ہے، یہ ایک پوری گیم ہے، ایک پوری منصوبہ بندی کا حصہ ہے، ایک پوری لمبی پلاننگ ہے، اور یہ اس کا نقطہ آغاز ہے. اگر اس نقطہ آغاز پر خدا نخواستہ حکومت کا جو طرز عمل ہے وہ ڈھٹائی اور ہٹ درمی والا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بہت منفی اثرات پڑیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جتنے جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کے دعوے ہیں اور جتنا نئے پاکستان کی باتیں ہیں، یہ سب کا سب جو ہے وہ جھوٹ ہے اور یہ سب کی سب غلط بیانی ہے. اندر سے کچھ اور ہو رہا ہے اور اوپر سے کچھ اور دکھایا. مولانا بات کو سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سی ناظرین اکرام بریک لیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے ہم کہ پچھلی دور حکومت میں، یعنی پچھلے سال ختم نبوت حلف نامے کا مسئلہ اٹھا، اور حلف نامے کے مسئلے کے اندر جو عوام کی طرف سے احتجاج کیا گیا، پھر نقصانات بھی ہم نے دیکھے. ایک سال پہلے ختم نبوت حلف نامے کا مسئلہ ہوتا ہے اور پھر ایک سال کے بعد عملی طور پر قادیانیوں کو یعنی اوپنلی یہ شو کروایا جاتا ہے کہ ہم انہیں سرکاری مناصب میں شامل کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بالکل ساتھ چیزیں چل رہی ہیں؟ کیا کوئی لمبی گیم چل رہی ہے؟ قادیانی آخر چاہتے کیا ہیں؟ جیسا کہ جسٹس صدیقی نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا ختم نبوت حلف نامے میں کہ بہت سارے قادیانی ہیں جو اپنی شناخت چھپا کر سرکاری عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے 2-3 حوالے بھی دیے تھے کہ باہر جو ہیں سفیر بھی ہیں بہت سارے. لندن میں ایک سفیر بنائے گئے، وہ بھی قادیانی تھے، اور ایک اور جو پرنسپل سیکرٹری تھے جنرل مشرف کے، وہ بھی قادیانی تھے. بہت سارے نام بھی جیسا صدیقی نے کہا کہ ہم گنوا سکتے ہیں لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں گنوا سکتے. آخر پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ قادیانی چاہتے کیا ہیں؟ پاکستان کی جو ادارے ہیں ان میں گھس کر قادیانیوں کے اہداف کیا ہیں؟ اس پر ایک بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة الهادي هنا نخفو ركاب نبينا قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، وصال اردو۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اور اقتصادی مشاورتی کونسل میں عمران خان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے ایک قادیانی رکن کو شامل کیا ہے، ڈاکٹر عاطف میاں کو۔ اور ہم نے بریک سے جانے سے پہلے ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے سال ختم نبوت حلف نامے میں چھیڑ خانی کی گئی اور اس میں پورا ایک سال احتجاج بھی ہوا اور بڑے قومی نقصانات بھی ہوئے، اور اب جو ہے ایک سال کے بعد نئی حکومت نے آ کر، یہی وہ حکومت ہے جو پہلے نواز شریف کے خلاف جو ہے کمپین چلاتی رہی کہ بھائی انہوں نے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کی ہے، یہ مغرب کی طرف سے مغرب کو خوش کرنے کے لیے کیا، عمران خان نے خود کہا تھا۔ اور اب 2014 میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم قادیانیوں کو شامل نہیں کریں گے، جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، اور اب خود ہی قادیانی رکن جو ہے ڈاکٹر عاطف میاں ان کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو قادیانی ہونا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بری بات نہیں ہے، اگر کوئی قادیانی کچھ چیز کا تجربہ رکھتا ہے، کوئی ماہر ہے، تجربہ کار ہے کسی چیز میں، اس کو آگے لانے میں کیا حرج ہے؟ ہندو بھی تو بن سکتے ہیں، عیسائی بھی تو پاکستان میں سرکاری عہدوں پر آتے ہیں، تو قادیانی بھی پاکستانی شہری ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ تو کیا واقعی قادیانی پاکستانی شہری ہیں؟ کیا قادیانی پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں؟ کیا قادیانی غدار ہیں یا نہیں ہیں؟ یا قادیانیوں کو حقوق بھی نہیں دی جاتے ہیں؟ یا قادیانیوں سے پاکستان کو خطرات کیا لاحق ہیں؟ یہ سب چیزیں ہیں جن پر ہم ابھی بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، ختم نبوت کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ بھی اگر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو ہمارا لائیو نمبر جو ہے، لائیو کال ہمیں کر سکتے ہیں آپ، نمبر ہمارا اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ ہمیں کال کر کے مشورہ دے سکتے ہیں، اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، اور جو یہ فیصلہ ہوا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کی انشاءاللہ کالیں بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی گفتگو بھی جاری رکھیں گے۔ جی مولانا، یہ فرمائیے کہ قادیانیوں کے حوالے سے جو عام عوام میں یہ تاثر ہے کہ آخر حرج کیا ہے ان کو بنا دیا، ہندو بھی تو بنتے رہتے ہیں، قادیانی پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے شہری ہیں وہ، تو آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ دیکھیں، ایک ہے تجربات، میں نے ظفر اللہ سے شروع کیا، اور اگر میں آج تک آپ کو ان گھناؤنے کرداروں کا حوالہ دوں کہ کس کس نے پاکستان میں کیا کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا، ڈاکٹر عبدالسلام کا نام لیا جاتا ہے، پاکستان کے ایٹمی راز چرا کر غیروں کی جھولی میں ڈالنے والا، ایم احمد کا حوالہ دیا جاتا ہے،
پاکستان کو دولخت کرنے والا، جس نے اقتصادی طور پر مشرقی پاکستان کے لوگوں کی حق تلفی کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان دولخت ہوا۔ اور اس طرح مسٹر منصور تھا، اس میں جنیوا کمیشن میں جب بات کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تو پاکستان کا موقف اور ہے، اور اس نے جا کے قادیانیوں کے موقف کی تائید کر لی۔ تو آپ کو ہر ایک جگہ پر چور دروازے میں یہ قادیانی نظر آئیں گے۔ تو مسئلہ دونوں ہیں، ایک ہے یہ سارا تاریخی حوالے، اور یہ اتنے زیادہ حوالے ہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو شاید یہ مختصر سا پروگرام اس کا متحمل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ڈاکو اور چور چوکیدار کے اور سیکیورٹی گارڈ کے سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس سے ہمیں خطرہ ہے، یہ شور مچائے گا، سب سے پہلے اس کو مارو۔ قادیانیوں نے چونکہ ان کو ان کے آقاؤں نے بنایا تھا پوری دنیا میں اپنے مقاصد اور مفادات کے تحفظ کے لیے، جی، اور جڑ ان کی چونکہ بر صغیر ہے، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور الحمدللہ ایک طویل جد و جہد کے بعد، صبر آزما جد و جہد کے بعد ان کی آئینی حیثیت کا تعین ہوا، اور وہ تعین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار اعزازات سے نوازا، ان اعزازات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا تعین پاکستان سے ہوا۔ اب جب قادیانی حرم شریف میں جائیں گے، اب جب قادیانی دنیا کے کسی اور فورم پر جائیں گے تو وہاں بات آئے گی کہ یہ کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی جڑیں کہاں ہیں، ان کی بنیادیں کہاں ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو ہر جگہ پر جا کر پاکستان کی اسمبلی کا وہ فیصلہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اس فیصلے کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو یہ لگے گا کہ پاکستانی ریاست نے ہمارے ننگا کر دیا، پاکستانی ریاست نے ہماری اصلیت دنیا کے سامنے ظاہر کر دی، تو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام بھائی جان، میں حاجی غلام فرید عرض کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی حاجی غلام فرید صاحب، کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں قادیانی کے حوالے سے کہ وہاں پر ایک رکن کو بنایا گیا قادیانی؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جان کہ پاکستان میں اور کوئی انہیں نظر نہیں آتا بغیر قادیانی کے، کوئی اتنا۔ جی بہت شکریہ غلام فرید صاحب، آپ نے ہمیں کال کی۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب سے بھی لوگ جو پاکستانی ہیں وہ اس فیصلے پر مطمئن نہیں ہیں۔ صرف سعودی عرب نہیں، پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میں نے جو دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ سب سے زیادہ اضطراب اور تشویش پی ٹی آئی کے کارکنوں میں پایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کہ جو عمران خان سے امیدیں اور توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان آ کر کچھ اچھا کر جائیں گے، پاکستان کی تقدیر سنور جائے گی۔ ایسے بھی نوجوان ہیں، میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دیار غیر میں مقیم ہیں، اور انہوں نے اپنا پیسہ، اپنی اولادیں، اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون کہاں سے؟ عتیق حبیب راجہ بات کروں، ضلع کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ جی کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں قادیانی رکن کو اقتصادی کونسل کا ذمہ دار شامل کیا، رکن بنایا؟ یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اور ان کتنا بغیرت انسان تو ہے ہی نہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ یہ آزاد کشمیر سے بھی آپ نے دیکھ لی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہیں، جو عمران خان سے امیدیں اور توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں سب سے زیادہ اضطراب ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، عمران خان ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہو رہے ہیں، اور اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو ایجنڈا آج سے نہیں پہلے سے چلا رہا ہے۔ نون لیگ کو پھر تبدیل کر کے یہ تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے بھی تو حلف نامے میں تبدیلی کروائی تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہائی جیک کر لیا گیا، اور ان لوگوں میں تشویش ہے، اور ہر پاکستانی میں، ہر مسلمان میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستانی ریاست نے ان کی چوری کو بے نقاب کیا، ان کی اصلیت کو بے نقاب کیا، ان کے چہروں پر پڑا ہوا جو نقاب تھا اس کو نوچا، اور اس نقاب کے نوچنے کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی اصلیت ظاہر ہوئی۔ اور آج یہ جہاں پر جائیں گے، حرم میں جائیں گے، سعودیہ میں جائیں گے، امارات میں جائیں گے، کسی ملک میں بھی جائیں گے، تو ان کی اصلیت ظاہر ہوگی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اور یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا حوالہ دے کر یہ مسلمانوں کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اور یہ لبادہ کسی کا اوڑھ کر، کسی کا جو ہے اپنا ٹائٹل استعمال کر کے، نام استعمال کر کے، ٹریڈ مارک استعمال کر کے وہ کرنے پر تو جعل سازی کے مقدمے بنتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی چیز، اگر کسی کا کوئی یعنی کاپی رائٹس ہیں، کسی نے کوئی کتاب لکھی اور اس کی خلاف کوئی چوری کا جو ہے مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ بنتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب مذہب، پورے کا پورا مذہب اور پوری کی پوری شناخت اس کے اندر جعل سازی کا ارتکاب ہو تو اس جعل سازی کو جعل سازی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آخر اگر قادیانی بن جائے، پاکستان میں کوئی اس کو عہدہ مل جاتا ہے
تو جب تک ہمیں کوئی اس کی پاکستان کے مخالف سرگرمی نہیں پتہ چلتی تو ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ قادیانی کو آپ ہٹا دو؟ دیکھیں اور قادیانی کیا واقعی قادیانیوں سے پاکستان کو خطرات ابھی بھی لاحق ہیں؟ حالانکہ پاکستان کے پاس بہت اچھی فوج ہے، بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ بار بار تجربات نہیں کرتے. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. ہم تو ڈسے گے. اب پاکستان 1947 میں بنا اور پہلی تحریک ختم نبوت 1953 میں چلی. 47 سے لے کر 53 تک کے 6 سال ہم نے انتظار کیا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے دن جب ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا تو ہم سڑکوں پہ نکل آئے. 6 سال انتظار کیا. پھر 1953 کی تحریک ختم نبوت سے لے کر 1974 تک 2 عشرے ہم نے انتظار کیا. کیوں؟ موقع دیا. ہم نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس دوران جو کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ، پاکستانی ریاست کے ساتھ، پاکستانی مفادات کے ساتھ، پاکستانی پالیسیوں کے ساتھ، وہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ جی اچھا جی ایک اور تجربہ کر لیں، تو یہ ایک اور تجربہ آپ اپنی ذات پہ کروائیں، آپ اپنی جائیداد پہ کروائیں، آپ اپنے گھر بار پہ کروائیں. پاکستان پہ یہ تجربہ کیوں کروا رہے ہیں؟ اگر اس طرح کا کوئی تجربہ کرنا ہے تو وہ عمران خان صاحب اپنی بنی گالا کے پروجیکٹ کے اوپر یہ اس طرح کا تجربہ کروائیں تو اچھی بات ہے. ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا پھر وہ ان کا ہوگا. وہ ویسے بھی درویش آدمی ہیں. چلے تھوڑی سی ان کی زمین اگر انہوں نے وہاں 300 کنال ہے تو اس میں سے 2 کنال قادیانیوں نے لے بھی لی تو عمران خان درویش آدمی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن پاکستان جب جو ہے وہ پاکستان کو 2 لخت ہونے کا جو یعنی بنگلہ دیش کے جدا ہونے کے ایک زخم سے گزر چکا، تو اب پاکستان دوبارہ ایسی کسی تقسیم یا ایسے کسی نقصان اور زخم کا متحمل نہیں ہو سکتا. آج اگر قادیانی وہ ایک نقطۂ آغاز ہے، وہ اقتصادی طور پر ایسی پالیسیوں کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کی بات ہے، سود کی بات ہے، یا اسی طرح جو ہمارے وسائل ہیں ان کی غیر منصفانہ تقسیم کی بات ہے. آج بلوچستان کے لوگ کیوں ہم سے ناراض ہیں؟ آج جو ہے وہ دوسرے علاقوں کے لوگ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، اور یہ غیر منصفانہ تقسیم اور یہ اقتصادی اور معاشی معاملات اور یہ مہنگائی، یہ انارکی کی بنیاد بنتی ہے، اور اس کے اوپر پھر دشمن کو موقع ملتا ہے. تو جب کبھی بھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی فرد کو اگر کوئی نقصان پہنچانا ہو تو اس کو معاشی طور پر ضرب لگائی جاتی ہے، اور جب کسی ریاست کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہدف میں لینا ہو تو اس کو بھی معاشی طور پر کمزور کیا جاتا ہے تاکہ اس میں اپنے مقاصد کی تکمیل. پاکستان میں تجربات نہیں کر سکتے، اس حوالے سے آپ سے بات چیت بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ کالر بھی آ رہے ہیں. ناظرین کرام، آپ اگر ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بات کہنا چاہیں، شریک بھی ہو سکتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ میں کولنگی سے بول رہا ہوں. جی رحمت صدیقی بول رہا ہوں. یہ قادیانی باتیں جو ہو رہی ہیں، جی میں کولنگی سے بول رہا ہوں، رحمت صدیقی. جی کولنگی سے بات کریں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، کیا کہنا چاہیں گے قادیانیت کے حوالے سے؟ قادیانی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ٹرانسپورٹ ملازم تھا، وہاں قادیانی ایک ملازم تھا ورکشاپ کے اندر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں پیسوں سے، ان کی مدد کرتے ہیں یہ باقاعدہ، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو اپنے ایمان میں لے آتے ہیں. سمجھے؟ ان کے ساتھ سیاست یہ کرتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں پیسہ نہیں والا ہے اس کو قرض دے دیتے ہیں، جاؤ پیسہ پرواہ نہیں کرو، تم پیسے لے دو ان سے، تو ایسے لے کرتے کرتے ان کو اپنے ایمان میں لے آتے ہیں. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہماری طرف. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ فلاحی کاموں کے ذریعے لوگوں کو، غریب لوگوں کو اپنے مذہب میں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو عوام کس طرح سے اس سے بچ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عالمی ایجنڈا ہے، اس کا حصہ ہے، ان کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے، ان کی طرف سے ان کو مواقع ملتے ہیں، ان کی طرف سے ان کو پناہ ملتی ہے. اور یہ تو آزمائش مسلمان کی یہی ہے. یہ تو اگر ہم آج قادیانیوں کی دولت کو دیکھ کر، قادیانیوں کے رفائی کاموں کو دیکھ کر، ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر اگر ہم یہ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم مذہب اپنا تبدیل کر لیں گے خدا نخواستہ، تو پھر دجال نے بھی تو کل آ کر یہی کرنا ہے. اور آپ نے گزشتہ دنوں مفتی رویس خان ایوبی صاحب کا واقعہ پڑھا ہوگا. وہ آزاد کشمیر کے مفتی اعظم ہیں. انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کا لکھا کہ وہ ایک جگہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، اور اس ٹیوشن جس گھر میں پڑھاتے تھے بدقسمتی سے وہ شاہنواز فیملی تھی، یہ جو شیزان والے ہیں، ان کے کوئی عزیز تھے یا پارٹنر تھے، ان کے گھر میں مفتی رویس ٹیوشن پڑھاتے تھے، طالب علم تھے جامعہ شفیہ میں. ان کا واقعہ سنیں گے لیکن ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟
جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا. ناظرین کرام جب آپ ہمیں کال کر رہے ہو تو اپنی جو ٹی وی کی آواز ہے وہ آپ بند کر لیں گے, اور چونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت کم رہے گا, آپ کی کالیں ہم لینے کی کوشش کریں گے, تو مختصر پیغام دیں گے اور مختصر کچھ سوال پوچھنا ہوگا تو وہ کریں گے. تو ان کا واقعہ آپ سنا رہے تھے. جی میں سنا رہا تھا کہ مفتی رویس خان ایوبی آزاد کشمیر کے مفتی اعظم ہیں, سعودیہ سے پڑھے ہوئے بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نوجوانی کے دور میں طالب علم تھے, جامعہ شفیہ میں پڑھتے تھے, اس وقت وہ شاہنواز فیملی, یہ جو شیزان کے مالک ہیں, ان کے پارٹنر یا کوئی عزیز تھے, ان کے گھر میں ٹیوشن پڑھاتے تھے, اور جن لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے ان کے بارے میں پہلے ان لڑکیوں نے ان کے ساتھ اظہار محبت کیا, اور اس کے بعد ان کے والدین نے بٹھا کر ان کو رشتے کی آفر کی. اور جب یہ صورتحال ہوئی تو ایک مسافر کشمیر کا رہنے والا ایک نوجوان, اس کے لیے تو یہ ایک بہت اچھا موقع تھا, انہوں نے مولانا عبید اللہ صاحب جو جامعہ شفیہ کے محتمم تھے اور مولانا مودودی, ان دونوں سے مشورہ کیا, اور ان دونوں نے مولانا کو سختی سے منع کر دیا, اور ان کی وجہ سے مولانا بچ گئے. ورنہ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں کبھی لڑکی کا جھانسا دے کر, کبھی نوکری کا جھانسا دے کر, کبھی اور کسی چیز کا جھانسا دے کر لوگوں کا ایمان لوٹا جاتا ہے, اور یہی کام دجال کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یوں ہو رہا ہے, تو اگر دجال نے بھی یہی کرنا ہے اور آپ نے سرنڈر ہو جانا, آج آپ مرزائیوں کی تھوڑی سی دولت اور اس کی چمک کے اوپر سرنڈر ہو گئے تو کل کسی بڑے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ تو ایمان تو اسی آزمائش کا نام ہے, اسی امتحان کا نام ہے کہ اس آزمائش پر استقامت کا مظاہرہ جب ایک ایمان والا کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرمائیں گے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا معاملہ ہے, اس پر تو غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور معمولی چیزوں اور وقتی مفادات, جس نے کل یہیں پہ رہ جانا ہے, کچھ بھی ساتھ آدمی نے نہیں لے کر جانا, اس کی وجہ سے آدمی کو اپنے ایمان کے معاملے میں نہ کوئی کمپرومائز اور نہ کسی کمزوری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی معاملہ ہوا قادیانی رکن کو جو بنایا گیا ہے اقتصادی کونسل میں, اس کے خلاف مسلمان کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں موجود. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ شہزاد کر رہے ہیں جناب لوترا سے. جی شہزاد صاحب کیا کہنا چاہیں گے قادیانیوں کے حوالے سے؟ جناب قادیانیوں کے حوالے نال یہ گل کرنی کہ این پاکستان دے اندر موجود ہے کہ قادیانی جڑے غیر مسلم ہیں, اور اس تو بعد الحمدللہ مسلمان بیدار ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ تحریک لبیک کے حوالے نال مسلمان بیدار ہو چکے ہیں. ایک کس پاسے ملک میں لے کے جا رہے ہیں حکمران؟ جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. تحریک لبیک کی انہوں نے بات کی. تحریک لبیک والوں نے پچھلے ختم نبوت حلف نامے میں بھی بہت اچھی اپنا اس کا اظہار کیا, اور اب بھی بڑی پریشر کر رہے ہیں. جی السلام علیکم, اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں یو کے سے بات کر رہا ہوں, ذوالفقار نام ہے میرا. جی ذوالفقار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مولانا صاحب سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. جی انہوں نے سر ظفر اللہ خان صاحب کے بارے میں ذکر کیا ہے, جی. یہ کوئی سی دو ایسی مثال دے سکتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کی؟ جی چلیں آپ کا سوال آگے. جی وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ظفر اللہ خان کا آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے, اور آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے, پوچھنے کو دو مثالیں دے سکتے ہیں؟ جی میں نے دونوں دے دی ہیں. پہلی تو دے دی کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ اور قائد اعظم کے موقف سے انحراف کر کے جو کمیشن بنا تھا تقسیم ہند کے حوالے سے, وہاں مرزا بشیر الدین اور قادیانیت کے موقف کی تائید کی اور اس کو فالو کیا, پاکستان کو نظر انداز کیا. سب سے بڑی غداری. دوسرے نمبر پر قائد اعظم کے ساتھ جو انہوں نے کیا کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے, اس سے بڑی اور کیا غداری ہوگی. اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. انہوں نے دنیا بھر کے جتنے پاکستانی سفارت خانے تھے وہ مرزائیوں کے تبلیغ گڑھ بنا دیے تھے. ان کی جو ہے وہ جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ بازی تھی, اس کے مرکز انہوں نے بنا دیے تھے. اور پھر جو ظفر اللہ خان ہے, اس نے قادیانیوں کے جلسے میں خطاب کرنے کا پروگرام بنایا. لیاقت علی خان نے منع کیا, اس نے نہیں لیاقت علی خان وزیر اعظم کی بات سنی. تو ہر ایک موقع پر غداری. جی السلام علیکم, اس وقت کالر ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی ہلو, جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. جی میں آزاد کشمیر. جی کیا کہنا چاہیں گے قادیانیوں کے حوالے سے؟ جی میں آزاد کشمیر وادی گریز. جی آپ جی آپ بات کریں, آپ کے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. جی ضلع نیلم آزاد کشمیر یونین کونسل گریز سے بول رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے قادیانیوں کے حوالے سے؟ جی ہم تو پہلے تو عمران خان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں, انہوں نے تو نئے پاکستان کی تبدیلی کی بات کی. جی تو انہوں نے نئے پاکستان کی تبدیلی, یہ قادیانی پہلے تبدیلی کی بات کی انہوں نے. تو یہ ہمارے ایمان پہ ایک ڈاکہ ہے, مسلمانوں کے ایمان پہ ایک ڈاکہ ہے. بالکل. تو میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لیجیے.
جی بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. آزاد کشمیر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں, یو کے سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قادیانیوں والے مسئلے پہ بہت حساس مسئلہ ہے. تو آپ بات کر رہے تھے کہ قادیانیوں کے حوالے سے آخر جو میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں کس طرح سے حکومت کو باور کرا سکتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے لیں اور آئندہ اس طرح کی فیصلے نہ ہوں. دیکھیں اس وقت جس طرح کا ایک ماحول بن گیا, فضا بن رہی ہے, اور ہر ایک طبقہ فکر سے وابستگی رکھنے والے لوگ وہ عمران خان صاحب کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ والی بات اب سمجھ آ جانی چاہیے. یعنی جو طریقے ہیں پرامن طریقے سے بات سمجھانے کے, خیر خواہی والے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے, عمران خان سے محبت رکھنے والے, ان سے توقعات وابستہ کرنے والے, وہ اپنے اپنے ذرائع سے عمران خان کو میسیج دے رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اسی معاشرے میں, ایسا نہیں کہ یہ سب چیزیں ان تک پہنچ نہیں رہی, تو انہیں دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ارد گرد میں جو بہت سارے اور بھی کھوٹے سکے ہیں, وہ صرف عاطف میاں نہیں ہے جنہوں نے ابھی پریس کانفرنس کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا. تو اس طرح کی ہٹ درمی نواز شریف کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ بھی کرتے رہے, پرویز رشید ٹائپ کے لوگ وہاں پر بھی تھے. تو اس طرح کے کھوٹے سکے ان کے ساتھ بھی ہیں جو انہیں خراب کر رہے ہیں. لیکن اگر عمران خان عقل مندی سے کام لیں اور اس غلط فیصلے کو واپس لے لیں, تو اس کی وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ. پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, وہ ابھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں. جی میرے خیال میں یہ سب سے بڑا یہ کریڈٹ چاہتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, کہ آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ والے ہیں تو وہ نون لیگ, پی پی والے ہیں کسی اور حتیٰ کہ مذہبی جماعتوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قائد نے جو کہہ دیا وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی کے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بہت اچھی بات ہے نوجوانوں میں کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, وہ احتساب کریں, وہ عمران خان صاحب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں. اگر عمران خان صاحب اس پر اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, اور میرا خیال ہے انہیں جب ایک بات سمجھ آ جائے تو وہ اس پر سٹینڈ لیتے ہیں. اگر انہیں سمجھ آ جاتی ہے تو بہت اچھا ہوگا. اگر خدا نخواستہ نہیں سمجھ آتی تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دھرنے والے تجربے سے گزرے, خدا نخواستہ اس دفعہ اس طرح کا کوئی اور تجربہ نہ ہو. پہلی دفعہ تو صرف ایک جماعت نے دھرنا دیا, اب ظاہر ہے کہ وہ دھرنا اس وقت تو اس جماعت والوں نے ہمت کر لی. اب یہ ہے کہ ساری مذہبی جماعتیں نہیں بلکہ سیاسی جماعتیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عمران خان نے اپوزیشن کو ایک بہت اچھا موقع دے دیا کہ وہ سیاست پر یا جمہوریت پر یا جو دھاندلی کے ایشوز پر سب چیزوں پر ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ اس طرح یعنی ہائی لائٹ نہیں ہو پایا, یا آپ کہہ لیں کہ احتجاجی شکل نہیں اختیار کر پایا. ان کے آپس میں توڑ کی وجہ سے پی پی کسی اور لائن پہ چل پڑی اور نون لیگ اور ایم ایم اے کسی اور لائن پر. لیکن اب تو یہ انہوں نے ایسا موقع دے دیا ہے کہ جس موقع پر سیاسی جماعتیں, ان کے جو مخالفین ہیں وہ پی پی ہے, نون لیگ ہے, باقی لوگ ہیں وہ سارے بھی, اور جو مذہبی قوتیں ہیں وہ سارے, کوئی اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا, کوئی عملی طور پر کردار ادا کرے گا, اور یہ تو اس حکومت کے ساتھ ایسا ہو جائے گا کہ جس کے بہت منفی اثرات. آخری سوال آپ سے, بہت مختصر وقت ہے ہمارے پاس, کہ قادیانیوں کی طرف سے ایک یہ الزام ہے کہ انہیں پاکستان میں حقوق نہیں دیے جاتے, تو کیا واقعی ایسا ہے قادیانیوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں قادیانیوں نے ہر معاملے میں جھوٹ بولا, وہ اس معاملے میں وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ جتنا زیادہ وہ یہ پروپیگنڈا کریں گے, اس پروپیگنڈا کرنے کے نتیجے میں ان کو باہر ممالک کی شہریت حاصل ہوگی, وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے, وہاں میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. تو دراصل یہ جتنا واویلا کیا جاتا ہے, جتنا شور شرابہ کیا جاتا ہے, اس شور شرابے کا تعلق ان کے مفادات اور مقاصد کے ساتھ ہے. اور یہ باقاعدہ ان کو اس بات پر یہ بات سمجھائی جاتی ہے, پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہر وقت پاکستان کے خلاف رونا ہے. پاکستان کے بارے میں جو ایسے فورمز ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں, باقاعدہ کمپین چلتی ہے. یعنی باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ یا تو بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں وہ پاکستان کے خلاف کمپین چلاتے ہیں, یا پھر مرزائی چلاتے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی ہے قادیانیوں کے حوالے سے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قادیانیت کے اندر بھی ایک بادشاہیت ہے, اور جو عام قادیانی ہیں ان کو دھوکے میں رکھا گیا ہے, ان کو لٹریچر نہیں پڑھنے دیا جاتا, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. تو ایسے قادیانیوں کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو اندھیرے میں رکھا گیا, اور خاص طور پر جو جناب نگر ہے, جہاں جو فرانسس موڈی نے جو ان کو ان کی خدمات کے صلے میں وہ زمین دی تھی, اور پاکستان میں ایک اور اسرائیل قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بدقسمتی سے وہاں کوئی آدمی اپنی زمین کا مالک نہیں ہو سکتا, وہ لیز پر ہے وہ ساری جگہ. تو بیچارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مفادات, جن کی زندگیاں, جن کے بچوں کے مستقبل, جن کے بہت سارے راز وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ رب العزت کو
اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ بات کو سمجھے. اور اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ جس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ قادیانی اگر صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کو پڑھ لیں کہ اس کا کردار کیا تھا، اس کے بعد اس کے بیٹوں اور اس کے جو نام نہاد قسم کے خلفاء تھے ان کا جو گھناؤنا کردار تھا اور جو ان کی جو عیاشیاں تھیں اور ان کی جو بد کرداریاں تھیں، صرف ان کو ہی اگر سامنے رکھیں تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور ان کو چاہیے قادیانی ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو، بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ اس پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں پوری دنیا کے مسلمان، کیوں پاکستان کے سارے مسلمان ایک قادیانی آتا ہے، میاں کا نام آتا ہے تو اتنے الرٹ ہو جاتے ہیں اور اتنے حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی. اس وجہ پر انہیں غور کرنا چاہیے اور غور کرنے کے نتیجے میں حق کو قبول کرنا چاہیے. غور کرنے کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نبوت سے بغاوت والی جو روش ہے اس کو خیر آباد کہہ کر ہدایت اور حق والے راستے کو اپنانا چاہیے. ہم پوری خیر خواہی کے ساتھ جتنے ایسے سادہ لوگ قادیانی ہیں ان کو پوری خیر خواہی کے ساتھ ہم اس بات کی دعوت دیں گے کہ وہ اس بات کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں. اور جیسے وصال ٹی وی کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں میں اس سے پہلے بھی شعور اجاگر کیا گیا کئی حوالوں سے، تو وصال ٹی وی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سادہ لوگ مسلمانوں کی ایسے سادہ لوگ جو قادیانی ہیں ان کو مسلمان بنانے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اور حق کو قبول کرنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم اور کردار ادا کر سکتا ہے. مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے. ناظرین کرام، آپ نے بھی ہمارا پروگرام ملاحظہ کیا. آج ہمارے ساتھ کافی کالرز کال کرنا چاہ رہے تھے، شرکت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم انہیں کال پر نہیں لے سکے. انشاءاللہ پھر اس پر مزید بھی پروگرامات ہم کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ کال کر کے شرکت بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارا نمبر اسکرین پہ شو ہوگا تو آپ اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں. آئندہ پروگراموں میں بھی اسی نمبر سے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی کافی لوگوں نے شرکت کی ہے، کافی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، تو ہم ان سب کا بھی شکر گزار ہیں. تو اس لیے اس میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہمیں فیس بک پر نام نہیں لیے جا سکتے، بہت سارے نام ہیں، تو آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور اس طرح انٹرنیشنل جو ہمارا کال نمبر ہے اس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہرحال قادیانیوں کے حوالے سے پاکستان کی جو عوام ہے، عام مسلمان ہیں، وہ اچھے جذبے رکھتے ہیں ان قادیانیوں کے بارے میں جن کو دھوکے میں رکھا گیا ہے یا اندھیرے میں رکھا گیا ہے. قادیانیوں کو خود چاہیے کہ وہ اپنے لٹریچر کو پڑھیں، کیونکہ بہت سارے قادیانی ایسے ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ صرف جماعت، ان کی جو جماعت قادیانی جماعت ہے اس کے علاوہ کوئی اور لٹریچر نہیں پڑھ سکتے. تو ایسے قادیانیوں کے لیے ہم مشورہ یہ دیں گے، ان کو پیغام یہ دیں گے کہ وہ اپنے جو قادیانی جو رہنما گزرے ہیں ان کے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ان کے بانی تھے، ان کی زندگی کو پڑھ لیں تو وہ ان کو سمجھ آ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس فیصلے پر سب سے زیادہ جو مبارکباد کے مستحق ہیں خود پی ٹی آئی کے کارکن مستحق ہیں کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کا بھی منکر ہے اور پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اسی طرح اسلام کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کر رہا ہے. ایسے لوگوں سے ہمیں ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے خلاف ضرور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.